بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب کا رمضان کا چوتھا روزہ چل رہا ہے اور بعض حضرات کا تیسرا روزہ چل رہا ہوگا، تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینہ کو پائے ہیں اور اس مہینے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس مہینے میں وہ چیز ٹھیک سے انجام دے رہے ہیں جس کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ تو بھائیو، اس مہینے کی قدر کریں۔ یہ ایک مہمان ہے جو بہت جلدی ہم سب سے رخصت ہو جانے والا ہے، پھر معلوم نہیں اگلے سال یہ مہینہ، یہ مہمان ہم کو ملے یا نہ ملے۔ یہ مبارک مہینہ ہمارے اگلی زندگی میں نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس مہینے کی پوری قدر کر لیں، اس مہینے کی عبادات کا خاص اہتمام کریں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں اور گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں، بے انتہا لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، بے انتہا لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دے کے جنت نصیب فرماتے ہیں۔ تو بھائیو، اس مہینے کا خاص اہتمام فرمائیے، روزے کا اہتمام فرمائیے، تراویح کا اہتمام فرمائیے، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام فرمائیے، اور خاص طور سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے۔ ایسا نہ ہوئے کہ ہم تو روزہ تو رہے لیکن ہم نے دن بھر غیبت کیے، چوری کیا اور جھوٹ بولا اور حرام کام کیے، تو روزہ کا جو ہے فائدہ بہت کم ہو جائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوکا رہنے کا کوئی صلہ نہیں ہے، روزہ رکھنے کا کوئی صلہ نہیں ہے سوائے بھوکے رہنے کے، کچھ اس کو اجر اور ثواب نہیں ملتا ہے۔ اور بہت سے راتوں کے عبادت کرنے والے وہ ہیں جن کو جگنے کے سوا کچھ فائدہ نہیں، یعنی کچھ اجر کچھ ثواب نہیں ملتا، بس جگے۔ تو بھائیو، یہ مہینہ اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اس کی پوری قدر کریں، اس کا پورا حق ادا کریں۔ امکان بھر ہمارا آپ جتنا اس کے لیے تیاری کر سکتے ہو تیاری کریں، اور جتنا ہم اپنے آپ کو جو ہے اس کا حق ادا کر سکتے ہو کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، لیکن چونکہ ہمارا موضوع ہے ارکان ایمان اور ہم اس کو بہرحال جاری رکھیں گے، اس کے ابھی بہت سے اسباق باقی ہیں، اس لیے ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ ہم اپنے بھائیوں سے جو ہے درخواست کریں گے کہ اپنے ایمان اور اپنے دین کے تعلق سے فکر مند رہیں اور باتوں کو دھیان سے سنیں اور اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ تو اب تک جو آپ کے سامنے بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ رسولوں پر ایمان لانا بھی ایمان کا ایک رکن ہے۔ انبیاء پر اور رسولوں پہ ایمان لانا ایمان کا چوتھا رکن ہے، اور اس تعلق سے کئی باتیں آ چکی ہیں۔ ابھی جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان محمد رسول اللہ اور کافی ہو گیا، یا ہم نے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور کافی ہو گیا، نہیں، اس کے تہ میں بھی جانا ہے، اس کی گہرائی میں بھی جانا ہے، اور چند باتوں کا ایمان میں لحاظ رکھنا ضروری ہے جو آپ کے سامنے جس کا ذکر چل رہا ہے، ان میں سے چند ایک کا ذکر ہم آج بھی آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ مؤلفین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں، اور وہ برزخی زندگی ہے جو کہ شہداء کے زندگی سے اعلیٰ و اکمل ہے، لیکن ان کی یہ زندگی دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہے۔ وہ تو ایک ایسی زندگی ہے جس کی کیفیت کا ہمیں کچھ بھی علم نہیں، اور ان سے موت کا لفظ بھی زائل نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی انبیاء کو اور خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے زندگی زندگی حاصل ہے مرنے کے بعد، لیکن بہرحال موت بھی ہے، موت سے جو ہے کوئی نہیں بچا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں انک میت وانہم لمیتون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت تو لاحق ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک خاص قسم کی زندگی بھی ہے، لیکن وہ زندگی کون سی ہے وہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ یعنی وہ شہداء والی زندگی نہیں ہے کہ شہداء بھی زندہ ہے، شہداء کو بھی ایک زندگی حاصل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کو جو زندگی موت کے بعد حاصل ہے وہ شہداء کی زندگی سے بھی اعلیٰ اور ارفع ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ زندگی دنیاوی زندگی جیسی نہیں ہے، جیسے ہماری آپ کی زندگی ہے کہ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور بہت سی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، یہ دنیاوی زندگی ہے، تو وہ دنیاوی زندگی حاصل ان کو نہیں ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کی جسم کو کھائے، یعنی نبیوں کے جسم کو جو ہے قبر اور مٹی نہیں کھا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی کی ارد علیہ السلام، کہ جب بھی کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر واپس لوٹا دیتے ہیں تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دے سکوں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کو جو ہے مرنے کے بعد ایک خاص زندگی حاصل ہے، اور وہ زندگی کیا ہے اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن وہ دنیاوی زندگی جیسی نہیں ہے اور شہداء کی زندگی سے الگ ہے، شہداء کی زندگی سے جو ہے اس میں اکمل اور ارفع اس کو مقام حاصل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔